حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جو کمال رکھتے ہیں ہم اس کا اندازہ بھی کر سکتے اونچی قرآن میں لفظ موجود ہے، نہیں پڑھتے، فتوے لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ان کو معلوم عالم الغیب والشہادہ، لفظ عالم غیب اور شہادہ، عالم کون ہے حقیقت میں؟ اللہ۔ یہاں پر بھی عالم صاحب، علامہ، بلکہ مبالغے کا صیغہ، زیادہ جاننے والا، علامہ صاحب ہیں، عالم صاحب، عالم تو اللہ ہے، علیم تو وہ ہے۔ غیب ہو یا شہادت، ہر کھلی چھپی چیز کا جاننے والا حقیقت میں کون ہے؟ اللہ۔ جس کو علم عطا کرے مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اونچی۔ اور اللہ اپنے حبیب سے فرمائے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ اللہ فرمائے سب کچھ سکھا دیا، اور آج کا کوئی کہ دیوار کے پیچھے نہیں جانتے تھے، تو یہ جو دیوار کے پیچھے کی بات کرنے والا ہے یہ جانتا نہیں۔ اللہ کی عطا سے نبی سب کچھ جانتے نہیں۔ آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اگر پہلے سنی ہے تو ٹھیک، ورنہ سن لو۔ حضرت ابو ہریرہ نام سنا؟ ان کا اصلی نام کیا تھا؟ عبد الرحمن۔ بلی سے کھیل رہے تھے تو حضور نے بلی والا کہہ دیا، وہی نام مشہور ہو گیا۔ ہرہ بلی کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ ذرا دل کے کانوں سے سن لیں۔ وہ کہتے ہیں حضور سے میں نے 2 طرح کا علم سیکھا ہے۔ کس طرح کا؟ اونچی فرمایا ایک تو تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، ایک تمہارے سامنے بیان، دوسرا بیان کروں تو یوں اشارہ کیا کہ تم میری گردن کاٹ دو گے، برداشت کر سکو گے نہیں۔ جو حضور سے میں نے سیکھا ہے، اگر وہ سناؤں گا تو گردنیں کاٹ دو گے، میری گردن کاٹ دو گے، تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ تو جس نے سیکھا ہے، اور صاحب السر، حضور کے رازدان، حضور کے رازدار، حضرت حذیفہ الیمان، یہ حضور کے رازدار تھے۔ حضور نے ان کو بتا دیا تھا کون کیا ہے، کون کیا ہے، یہ رازدار تھے۔ حضرت عمر جیسا شخص ان کے پاس پوچھنے جاتا تھا میرے بارے میں حضور نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی، مجھے بتا دے۔ تو وہ کہتے تھے نہیں جی، آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس میں پتہ چلے کو خطرے کی بات ہے۔ یہ رازدار حضور نے ان کو بتا دیا، تو جن کو بتایا ہے وہ اتنے عالم ہیں، تو جو بتا رہا ہے وہ خود کتنا عالم ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں جبریل استاد، جبریل وہی لے کے آیا، حضور نے فرمایا جانتے ہو؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا اس کا معنی کیا ہے، بھیجنے والا رب جانے، یا جس کی طرف بھیجا ہے وہ رسول جانے۔ تو جو نبی کے علم پہ شبہ کریں اور خود کو عالم کہلانا چاہیں، وہ عالم ہو سکتے نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بات دور چلی جا رہی ہے، میں کیا کیا بیان کروں۔ لفظ آیا، عرش کا لفظ آیا تخت کے لیے، ملکہ کا تخت، عرش کا لفظ اللہ کے لیے بھی، اللہ کے عرش کے لیے بھی لفظ ایک ہے، حقیقت ایک۔ تو بشر کا لفظ ہمارے لیے بھی ہے، نبی کے لیے بھی ہے، وہ بشر ہیں، سب کہیں وہ بشر، کوئی شبہ، مگر کیسے بشر ہیں؟ وہ کیسے بشر ہیں کہ ان جیسا کوئی بشر نہیں، اور جبریل کی نورانیت سے میرے آقا کی بشریت افضل ہے۔ جلتے ہیں جبرائیل کے پر، جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ میرے نبی کی شان کو اللہ کے سوا پورا کوئی جانتا نہیں۔ ہم تو اتنی بیان کرتے ہیں جتنی قرآن حدیث میں، یا جتنی ان سے سمجھ آ رہی ہے قرآن حدیث سے۔ اپنی طرف سے شاید کہیں تو پھر ہم مجرم ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، لوگ کہتے ہیں حد سے بڑھاتے ہو، حد تو پتہ ہی نہیں ہے تو حد سے بڑھانے کا کیا مطلب؟
حد معلوم ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ۔ اب اللہ کے عرش کی بات کرنے لگا ہوں۔ ملکہ بلقیس کے عرش کی بات تو سن لی آپ نے، 70 گز لمبا، 40 گز چوڑا، کتنا باری اور کتنا شان والا۔ اب ایک شعر پڑھوں گا، ذرا اللہ کے عرش کی بات سنیے، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ زہ عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ یا زہ عزت و اطلاع محمد صلی اللہ۔ نبی پاک کی عزت اور بلندی جاننا چاہتے ہو؟ کتنا اونچا رب نے بنایا ہے، اتنا اونچا کہ اللہ کا عرش میرے نبی کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ نے اتنی شان عطا فرمائے، اور جس کے قدم اتنے اونچے ہیں ان کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ یہ تو نبی پاک کی بڑی شان۔ اعلیٰ حضرت غوث پاک کے لیے فرماتے ہیں، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ تو حضور کے بچوں کو اللہ نے اتنی شان دی ہے، میرے نبی کی شان کا کوئی اندازہ کر سکتا نہیں۔ عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقلاں والیاں ایویں عمراں گالیاں۔ یہ عقل والے بحثیں کر کر کے ادھر ادھر ہوتے رہے، جنہوں نے نبی سے عشق کیا ان کو نمبر مل گئے، ان کو مقام مل گیا، مرتبہ مل گیا۔ دیکھو نا، ابو جہل روک رہا ہے حضرت ابو بکر کو، پتہ ہے تمہارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے نبی کہہ رہے ہیں وہ راتوں رات مسجد اقصیٰ گئے، وہاں سے آسمانوں پہ گئے اور واپس بھی آ گئے رات میں۔ حضرت ابو بکر نے ابھی نبی پاک سے نہیں سنا، ابو جہل نے رستے میں پکڑ لیا، حضرت ابو بکر سے یہ کہا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، میرے نبی نے کہا ہے تو وہ ان کے پاس جبریل سدرہ سے زمین پر پلک جھپکنے میں آ جاتا ہے، جو ان کے نور سے بنا، جب اس کی یہ شان ہے، نبی کی کتنی شان ہے۔ پیار تھا نا، فوراً کیا خطاب ملا ان کو؟ صدیق۔ ابو بکر کیا ہے؟ اونچی عرش سے خطاب ملا۔ تو جنہوں نے محبت کی نمبر لے گئے۔ میں نے کتنی بار مثالیں دی ہیں، غوث پاک کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ اتنے سارے بیٹھے ہو، نہیں معلوم، نہیں لے رہا کوئی۔ ہو سکتا ہے کسی کو معلوم ہو بھی جائے تو وہ کہے گا مجھے کیا فائدہ بادشاہ کا نام یاد کرنے سے، کیا ملے گا؟ کسی کو یاد نہیں، مگر بچوں کو پوچھو، بچہ غوث پاک کو جانتا۔ اس زمانے میں جو بادشاہ سروں پہ حکومت کرنے والا، اس کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، اور غوث پاک کو ساری دنیا جانتی، کیوں؟ نبی کے ہیں نا، نبی کے پیارے، نبی سے عشق والے۔ تو جو نبی کے عاشق بنتے ہیں پھر ان کو اللہ تعالی سب میں پیارا بنا دیتا ہے۔ تو ادب کرنا ہے، عشق کرنا ہے، تعظیم کرنی ہے، بے ادبی اونچی نہیں کرنی۔ اللہ کے عرش کے بارے میں صرف اتنا بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اللہ کے عرش کو
مخلوق میں یہ جو آپ لوگ ہیں کوئی جانتا اونچی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس پہ قدم رنجا فرمایا، دیکھا اس کو. وہ جو فرشتے جنہوں نے عرش اپنے اٹھایا ہوا ہے، جس کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہوئی ہے، انہوں نے بھی پورا عرش دیکھا، اونچی نہیں. مگر عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے وہ جنہوں نے دیکھا. ہم اللہ کے عرش کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ نے بنایا ہے، وہ کائنات کے اوپر ہے، کائنات اس سے نیچے، اس کے اوپر جو ہے وہ مکان نہیں ہے، عرش کے اوپر کوئی مکان، اسی لیے اس کو لا مکان کہتے ہیں کہ وہاں کوئی مکان. وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. اللہ تعالی مکان مکانیات سے پاک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا، تو ہم جان لیں شان مصطفیٰ کے بارے میں اور عرش الہی کے بارے میں نے آپ کو مختصراً بتایا. یہ جو ہدہد ہے پرندہ، اس کے بارے میں ایک بات لکھی ہے کتابوں میں، وہ بھی آپ کو بتا دوں. کہتے ہیں کہ یہ جو ہدہد ہے یہ اپنا جو گھونسلہ بناتا ہے گندگی میں بناتا ہے، اس سے بو آتی ہے، اس سے اونچی کہیے گا بو آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے سے روکا، اس کو قتل نہ کرو. یہ ہدہد وہ ہے جب اڑتا ہے، اڑتے ہوئے زمین کے اندر اس کو پانی نظر آ جاتا ہے. زمین کے اندر پانی کہاں، اس کو کتنا گہرا ہے، کتنی دور ہے، یہ اڑتے ہوئے دیکھ لیتا ہے. یہ کمال کس نے دیا؟ اونچی. تو جو اللہ پرندے کو کمال دے رہا ہے وہ نبی ولی کو نہیں دے سکتا؟ سوچیں، پوچھ رہا ہوں آپ سے. تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے، میرے رب کے، اونچی کہیے. اب ٹائم رہ گیا تھوڑا، فضل کے حوالے سے تھوڑی سی باتیں کرنی تھیں، مگر اس وقت مختصراً کروں گا، پھر انشاءاللہ آپ کو فضل کے حوالے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، حدیث شریف میں ہے، جب بندہ اللہ سے اس کا فضل مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے بندہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے. تو دعا میں یہ کہنا کہ یا اللہ ہم پر اپنا فضل فرما. اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے، اچھی لگتی ہے، تو اس سے اس کا فضل مانگ. اور ہماری بخشش ہوگی تو اللہ کے فضل سے. ہم جی رہے ہیں تو اللہ کے، ہمیں ایمان ملا تو اللہ کے، نبی پاک ذریعہ ہیں، نبی پاک وسیلہ واسطہ ہے. اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم حضور کی امت میں نہ ہوتے. جانور بنا دیتا اللہ، کیڑے مکوڑے بنا دیتا. تو اس کا فضل ہے اس نے انسان بنایا، اس کا فضل ہے اس نے مسلمان بنایا، اس کا فضل ہے اس نے اپنے نبی کا غلام بنایا. نبی تمنا کرتے تھے ہمیں یہ سعادت ملی ہے تو ہمیں فخر کرنا چاہیے. اور فخر کرنے سے مراد اکڑنا نہیں ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے. یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے اپنے حبیب کا غلام بنایا. خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں. فضل مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے جو کوئی اس سے اس کا فضل مانگے. اور اللہ کے فضل کی پیمائش ہو سکتی، اونچی گئیے گا. کوئی یہ سوچے کہ نہیں جی میں پتہ نہیں کچھ کر لوں گا تو کچھ ہو سکتا نہیں. بھلے لاکھ وہ
اپنے جو بھی کچھ کر سکتا ہے، زور لگا سکتا ہے لگا لے، لیکن یاد رہے کہ دنیا میں آپ لوگ شاید سمجھتے ہو کہ ہم جو چاہیں کر لیں، مگر یہ بھی کہنے کی بات اونچی کہیے گا نہیں۔ ہمیں کوئی ایسا جملہ جس کو کہتے ہیں تکبر والا، بڑائی والا، غرور والا، وہ نہ کہنا ہے نہ سوچنا ہے۔ ہم نبی کا امتی ہونے پر جو فخر کی بات کر رہے ہیں، یہ شکر کے طور پر کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنے حبیب کا امتی اور غلام بنایا، ان کا نام چومنے والا بنایا ہے، ان کے آل و اصحاب کا پیار کرنے والا بنایا ہے۔ تو اس بات پر شکر کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل۔ قال هذا من فضل ربی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے۔ پورا فضل نہیں ہے، من بعض کے لیے تھوڑا سا فضل ہے، تھوڑا سا۔ تو جب تھوڑے سے فضل پر کیا کیا؟ لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، اللہ نے یہ مجھ پر جو فضل کیا ہے کہ وہ مجھے آزمائے میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، رب کو ضرورت نہیں ہے، تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور جو ناشکری کرے رب بے پرواہ ہے، رب کو کوئی پرواہ نہیں، وہ سب خوبیوں والا، عزتوں والا ہے۔ تو ہم سب کو شکر گزار بننا ہے۔ فضل اور شکر، ان دو حوالوں سے تھوڑی سی گفتگو اور کرنی ہے، ابھی اس کو یہاں پر روک رہا ہوں۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ جمعے انشاءاللہ ذکر کریں گے خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی۔ 26 تاریخ آپ پر حملے کی بتائی جاتی ہے، کچھ لوگ 28 کہتے ہیں۔ 1 محرم کو آپ کی روح پرواز کی ہے، لیکن آپ کا یوم مبارک اسی مہینے کے آخر میں، انشاءاللہ آئندہ جمعے اس کا ذکر کریں گے، اور پھر نیا سال شروع ہوگا 1442 ہجری۔ اللہ خیر سے نیا سال لائے۔